السلام علیکم فرینڈز. آج کے دور میں ہر انسان کا بڑا مسئلہ سیلف کنٹرول ہے کہ میرا خود پہ کنٹرول نہیں، اسپیشلی اچھے کاموں میں کنٹرول نہیں رہتا. میں نماز تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھ نہیں پاتا. سچ بولنا اچھا لگتا ہے لیکن زبان سے اچانک جھوٹ پھسل جاتا ہے. غیبت کرنا نہیں چاہتا لیکن خود بخود ہو جاتی ہے. میں اپنے ہی بارے میں کتنا بے اختیار ہوں. خود پہ کنٹرول نہیں ہے تو آئیے آج سیلف کنٹرول سیکھتے ہیں. ہمارے پورے دین کی عبادات بنیادی طور پر ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہیں کہ ہم نفس کی جنگ لڑ سکیں. نماز بندگی کا اظہار تو ہے، عبادت تو ہے، لیکن نماز سے ول پاور بڑھتی ہے. آج یہ ریسرچ سائنس مان رہی ہے کہ وہ لوگ جو باقاعدگی سے نمازی ہیں ان کی ول پاور مضبوط ہوتی ہے. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. ہم جانتے ہیں نماز پڑھنے والا جب ایسی محفل میں بیٹھتا ہے جہاں بے حیائی کا عنصر زیادہ ہو، الفاظ سے یا حرکات سے، تو نمازی کو شرم آتی ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے. یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ میری نگاہ سوچ کدھر جا رہی ہے؟ خیال کدھر جا رہا ہے؟ ارادے نیت میں خرابی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جب آپ نمازی ہوتے ہیں تب آپ کے ساتھ یہ سلسلہ آٹومیٹک شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے سامنے اسی طرح ایک دن کھڑے ہونا ہے. یہ چیز آپ کو مائل کرتی ہے کہ مجھے برے کام چھوڑنے ہیں ورنہ اس دن تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گا. مجھے برے کام نہیں کرنے ورنہ اللہ کی نگاہ میں میری کیا حیثیت رہ جائے گی. مجھے لوگوں کو نہیں، اللہ کو امپریس کرنا ہے. آپ نمازی کی پوری روٹین چیک کر لیں. فجر آپ کب پڑھتے ہیں؟ جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے، گہری نیند ہے لیکن آپ کو اذان کی آواز آتی ہے، آپ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں. آج کل تو سردی ہے، سردی میں بندہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی ول پاور ہے. آپ نے گرم بستر چھوڑا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا. آپ کو نیند آ رہی ہے لیکن نیند سے اٹھ کر رب کے سامنے سجدہ پیش کرنے آ گئے. دس از ول پاور. آپ ظہر کے وقت دیکھیے، آپ اس وقت میں دوبارہ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، سستی آ جاتی ہے، دوبارہ سے سونے کو دل کرتا ہے اور کچھ لوگ کافی دیر تک سوتے بھی رہتے ہیں. لیکن دوپہر کو صرف قیلولہ کرنا چاہیے 10 سے 15 منٹ کا. اتنی دیر میں دماغ پھر سے اپنی انرجی بحال کر لیتا ہے. اس وقت میں آپ دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ آپ کی ول پاور ہے. آپ اپنے آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے. سمجھیے آپ کا پیٹرول ختم ہونے والا ہے، آپ نے خود کو پھر سے ریفل کرا لیا. عصر کے وقت دن ڈھل رہا ہوتا ہے، کلوزنگ کی بجائے آپ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں پھر دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے لیکن آپ اس کے الٹ رب کے شکر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. مغرب کا وقت، شام کا وقت اور عشاء کے وقت نیند کے قریب قریب آپ یہاں بھی اپنے کاموں کو رب کے شکر کو ترجیح دیتے ہیں. سوچئے یہ آپ کی کتنی زبردست ٹریننگ ہو رہی ہے. یہ ٹریننگ آپ کو صراط مستقیم پر رکھنے میں مدد دیتی ہے. 5 وقت آپ زندگی کے بہتے ہوئے تیز دھارے سے جو دوڑتے چلے جا رہے ہیں، یہ اوقات آپ کو ٹھٹکنے، ٹھہرنے اور سوچنے کے لیے وقت مہیا کرتے ہیں. کچھ پل کے لیے ہی صحیح، رب کے سامنے اپنی جواب دہی کا احساس آپ کے اندر پوری طرح بیدار ہو جاتا ہے. تو نمازی کی ول پاور سب سے زیادہ ہوتی ہے. دین پر عمل کرنے سے اگر آپ کی ول پاور بڑھ رہی ہے، ول پاور ہے کیا؟ آپ اس اندھا دھند بھاگتی ہوئی دنیا سے، جہاں سب ایک اندیکھی دوڑ کا حصہ بنے ہوئے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں. دنیا اور دنیاوی خواہشیں انسان کو اپنے ریلے میں بہا لے جاتی ہیں. یہ اتنی ہی طاقتور ہوتی ہیں. دوست نے مووی لگائی، آپ بھی دیکھو گے. دوست نے پارٹی کی، آپ کا بھی دل کرے گا. اس معاملے میں کوئی موقع ایسا تو ہو کہ انسان اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی سوچے. نماز فرض نہ ہوتی تو یقیناً ہم قیامت کے دن اپنے خالق سے بڑا شکوہ کرتے کہ میں تو انسان تھا، بھول جانے والا، بہک گیا تو مجھے زبردستی ہی کچھ یاد کروا دیتا. تو اللہ نے ایسا موقع ہی نہیں دیا. تو یہ جو ہمیں زبردستی سی لگتی ہے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، یہ تو نصیحت خداوندی ہے. یہ نہ ہو تو کس کو یاد رہے مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. نماز وہ کٹہرا ہے جہاں 5 وقت ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پہ خوف خدا طاری ہوتا ہے. یہ اور کچھ نہیں تو اللہ کی ہستی تو یاد کراتی ہے کہ میں نے اس کے سامنے ایک دن جواب دہ ہونا ہے. سب سے بڑھ کر تہجد کی نماز، جو فرض بھی نہیں لیکن ول پاور کی انتہا ہے. ساری دنیا گرم کوزی لحافوں میں مست سوئی ہے. نمازی آہستگی سے بیڈ سے اترتا ہے، وضو کر کے آتا ہے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہوتا ہے. اپنی اکڑ، اپنے غرور کو ختم کرتا ہے کہ اللہ میں تو تیرا ادنا سا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں. مجھے دنیاوی خواہشوں کا اس طرح اسیر نہ کرنا کہ میں اپنے رب کو بھول جاؤں.
یہ وہ ٹائم ہے جب آپ اپنی ذات کے زیرو پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. جب آپ اگر دل سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی روح تک سرشار ہو جاتی ہے. اگر آپ کے اندر اچھی اور پازیٹیو تبدیلیاں نمازیں پڑھنے کے باوجود نہیں آ رہی تو یقین جانیے آپ صرف دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. آپ کی صحیح نماز وہ ہے جو آپ کو پچھلے اور اگلے گناہ کا احساس کرائے اور اسے روکنے میں آپ کی مدد کرے. ایسا نہیں ہے تو اللہ کی پناہ مانگیے. نماز پھر بس دکھاوا ہے. اللہ سے رو رو کر اپنے دل کی نرمی مانگیے، اور دل کی نرمی اللہ کے ذکر میں ہے، قرآن پڑھنے میں ہے. روز ایک پیج ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں. سیلف کنٹرول کے لیے نماز سب سے بیسٹ چیز ہے. دوسرا اس کا گفٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو پاک کرتی ہے. جو لوگ ذہنی طور پر الجھے ہوئے، ڈسٹرب، سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ باوضو رہا کریں. نیٹ اینڈ کلین رہنے سے زیادہ تر، یعنی آپ اگر پاک اور صاف رہتے ہیں تو ایسے مسائل جنم ہی نہیں لیتے. آپ یہ طے کر لیتے ہو کہ میری زندگی کا اسٹیئرنگ اب میرے اپنے ہاتھوں میں ہے، اب لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے. لوگ جیسا کہیں گے میں ویسا نہیں چلوں گا. میری اپنی ایک مرضی ہوگی اور وہ مرضی میرے رب کی مرضی کے مطابق چلے گی. یقین جانیے جہنم کی طرف زیادہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں. جنت کا سفر سیلف کنٹرول کے بغیر ہے ہی نہیں. تہجد کی نماز کے بارے میں تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گی. تہجد کا اصل مقصد قرآن کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. 2 رکعت سے لے کر 8 تک آپ پڑھ سکتے ہیں. عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، ٹائم ملے تو آدھی رات کو پڑھ لیں، اور آخری پہر یعنی رات کے آخری پہر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز کے بعد 2 نفل بھی پڑھتے. عشاء کے ساتھ بھی پڑھ لیں تو اللہ تہجد کا ثواب دیتا ہے. لیکن جس نے 2 رکعت پڑھ لی اور 3 وتر اور 2 نفل پڑھ لیے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. آپ نماز میں موبائل سے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں اور قرآن پاک کو سامنے رکھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. کیا آپ ان لوگوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو سیلف کنٹرول رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو تیار رہیے ہمیشہ ان کاموں کے لیے جو دوسرے کرتے ہیں، اور ان کی تقلید میں آپ بھی بس کرتے چلے جاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور کیے. یاد رکھیں، عادتیں دوسروں جیسی ہوں گی تو نتیجے بھی دوسروں جیسے ہوں گے. اگر آپ کی سوچ سب جیسی ہے تو آپ بھی انہی جیسے ہیں. اگر کچھ ہٹ کے بننا ہے پھر کچھ ہٹ کے سوچنا اور کرنا پڑتا ہے. ہٹ کے کریں گے تو ہی ہٹ کے ملے گا. یہ آپ پہ ہے آپ کن لوگوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اللہ کو تو سیلف کنٹرول اور سوچنے سمجھنے والے مسلمان پسند ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے غلط کاموں سے پیچھے ہٹتے ہیں. خود کو ایک تیز و تند دریا کے حوالے کر دیں گے تو وہ آپ کو بحال آ جائے گا. ہاتھ پاؤں ماریں گے تو کنارہ ملے گا. ظاہری بات ہے کامیابی ہاتھ پاؤں مارنے والوں کو ملے گی. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. یہ گھاٹا کیا ہے؟ سیلاب آپ کی طرف آ نہیں رہا، آپ آلریڈی سیلاب میں ہیں. جو ہاتھ پاؤں مارے گا وہ اس سے باہر آ جائے گا. تو فرینڈز، فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. جنت کے راستے کشادہ اور کھلے ملیں گے، لیکن ان کو جو اس کے حقدار ہوں گے. آئیے ایسے لوگوں کی صف میں کھڑا ہونے کی کوشش کریں. کم از کم کوشش کرنے والوں میں ہی شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیلف کنٹرول عطا کرے کہ ہم حق اور سچ کے راستے میں صراط مستقیم میں ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ آمین.